السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان سیغم۔ آج آپ کے سامنے سورہ ہود اور قرآن مجید کا 12واں پارہ ہے اور آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک یہ 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الأحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، یہی ہیں وہ لوگ نہیں ہیں ان کے لیے آخرت میں مگر آگ۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور اس میں جو انہوں نے کیا وہ برباد ہو گیا۔ وباطل ما كانوا یعملون، اور جو انہوں نے کمایا تھا وہ سارا کا سارا خراب ہو گیا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو صاف رستے پر ہے اپنے رب سے، ویتلوہ شاہد منہ من قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ ویتلو شاہد منہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ایک گواہ اللہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے گواہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اماماً، جو کہ رستہ بتلاتی تھی، ورحمہ، اور ان کو بخشواتی تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اس کے ساتھ۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور فرقوں میں سے جو اس کا منکر ہو جائے گا، اس کو نہیں مانے گا، فالنار موعدہ، تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ فلا تک فی مریۃ، نہ ہوں آپ شک کرنے والے، منہ اس سے، انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے، سچ ہے تیرے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے۔ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اور کون اس سے بڑھ کر ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، اور جب یہ اللہ کے روبرو ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہی دینے والے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں کجی، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ ہیں وہ لوگ نہیں وہ عاجز کرنے والے زمین میں۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی۔ یضاعف لهم العذاب، ان کو ڈبل عذاب، دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ ما كانوا یستطیعون السمع، کہ وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ وما كانوا یبصرون، اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ تو جو نافرمان ہے اللہ نے ان کے لیے سزائیں بنائی ہیں، جو فرما بردار ہے اللہ نے ان کے لیے توبہ اور بخشش کے دروازے کھولے۔ تو میرے بھائیو، یہ میں نے 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کے ساتھ پڑھی ہیں، تو میری گزارش ہے کہ آپ ان کو خود بھی یاد کریں، اور اسی طرح آپ سے ایک خوشخبری والی بات کرنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ میں اسلام آباد میں ادارے کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ کی ضرورت ہے، جس میں محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس بنانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ادارہ مدرسہ ہوگا، اور ساتھ ہی جامع مسجد خاتم النبیین تیار کرنی ہے۔ یہ بہت عظیم الشان بڑی مسجد بنائیں گے، جامع مسجد بنائیں گے،
اور اس ادارے میں ہم کوشش کریں گے پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک بچوں کو سکول کی تعلیم اور ساتھ دین کی تعلیم بھی دی جائے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کسی عہدے پر پہنچیں، تو سکول کی تعلیم کے ساتھ ان کے سینوں میں قرآن ترجمے کے ساتھ محفوظ ہو جائے، دین اسلام کو سمجھیں، کتاب و سنت پر عمل کریں، ان کو نماز آتی ہو، نماز جنازہ اور روزانہ کی دعائیں ان کے یاد ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب اس طرح ہم محنت کریں گے تو ہماری نسلیں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیندار بنے گی، قرآن ہمارے وجود پر قرآن مجید اور شریعت کا نفاذ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ جو بھائی مجھے تمام پاکستان سے، یورپ سے یا عرب ممالک سے دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے جو جگہ لے کر دینا چاہیں، 5 مرلے 10 مرلے، 1 کنال 2 کنال 1 ایکڑ، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور اسی طرح اس کی تعمیر کے لیے جو اپنا حصہ ڈالنا چاہیں وہ بھی رابطہ کریں، اور اس کے ماہوار اخراجات میں جو حصہ ڈالنا چاہیں وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم مل کر جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام، اللہ کا گھر دنیا میں بنائیں گے، اللہ ہمارا گھر جنت میں بنائیں گے۔ تو جو حضرات و خواتین اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان صاحبہ کے لیے وہ یعنی صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجر کو قبول فرما کر ہمارے آخرت کی منزلیں اور راستے اللہ آسان فرما دیں گے، اور اس کو ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے یہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور اسی طرح واٹس ایپ میں جتنے گروپ ہیں وہاں شیئر کریں، فیس بک پر بھی، تاکہ ہمارے ترجمے کے جو پروگرام ہے سب جو سننے والے وہ جو ہے نا یاد کریں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔